اب ناظرین اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، ان سے آپ یہ چند سوال پوچھیں، اس کے بعد پھر پوچھیں کہ اب تراویح کی نماز کتنی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو تراویح کی نماز جو ہے یہ کتنی رکعت ہے، 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے؟ وہ کہیں گے 8 رکعت ہے۔ پھر ان سے اگلا سوال یہ کریں یہ 8 رکعت جو ہے یہ رمضان میں پڑھے جائے گی کہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے یہ رمضان میں پڑھنے ہیں۔ پھر ان سے اگلا سوال یہ کریے جو 8 رکعت پڑھنی ہے یہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں پڑھنی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی پوری دنیا میں کسی بھی مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ان سے یہ پوچھیں کہ 8 رکعت یہ رات کو پڑھی جائے گی کہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہے گی کہ رات کو پڑھی جائے گی۔ پھر ان سے اگلا سوال یہ کرے کہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ وہ کہے گی تلاوت بھی کی جائے گی۔ جب ہم ان سے یہ سوال پوچھیں پھر ان سے آپ اگلی بات یہ کریں کہ آپ ہمیں بتا دیں کوئی صحیح حدیث نہیں بلکہ کوئی ضعیف حدیث ہی لے آئے جس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہو کہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھی جائے گی، پوری دنیا میں کوئی بھی مسجد ہو اس کے اندر ادا کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد رات کو پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں گے۔ کوئی یہ بھی صحیح حدیث نہیں بلکہ ضعیف ہی حدیث ہے جس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہو، بلکہ یہ جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے واضح طور پر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کے اقوال سے اس بات کا بالکل واضح تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کروائی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا یہ نہ تو یہ اپنی مرضی سے شروع کیا تھا بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی ہمارے اوپر یہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت لازم ہے۔